سمیع ابراہیم صاحب, میں آپ سے اس وقت یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر یہ نہیں جان چھوڑتے, نہیں جاتے, یہ چپکے رہتے ہیں, ان کو یہ بھی تو ڈر ہوگا نا. حماد اظہر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ بھائی انہوں نے جتنے بھی کاروائیاں ڈالی ہیں اس کا حساب لینا ہوگا. اگر کل کو الیکشنز ہو جاتے ہیں, جو ہوں گے ظاہر سی بات ہے, ایک حکومت آ جاتی ہے جو کہ رائٹنگ آن دا وال ہے, نظر آ رہا ہے کس کی حکومت ہوگی, اور اب تو میجورٹی کا تو سوال ہی نہیں ہے, اب تو 2/3 اکثریت سے بھی شاید زیادہ کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو تو اپنے تمام کرتوتوں کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ کیوں چھوڑیں گی اپنی کرسیاں؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن دیکھیں الیکشن کے بعد جو سوسائٹی ڈیولپ ہوئے گی وہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی جس میں کوئی بھی کسی کو نہ وکٹمائز کیا جائے, کوشش یہی ہوگی کہ جس میں قانون کی عملداری ہو. اب یہ جو ایک ان کی طرف سے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ گئے تو پتہ نہیں یوم حساب ہوگا, یہ بیسیکلی جو ان کے اپنے ساتھ لوگ ہیں جو حمایتی ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کا ایک فیئر قائم کر کے اپنے لیے سپورٹ رکھی جائے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا. اب آپ ذرا غور سے انالائز کریں, اس وقت 70% پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی, KPK میں بھی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سے نون لیگ کے آدمی کو کہیں پر گرفتار کیا گیا ہے؟ عدالتیں موجود ہیں, صرف آج ایک جو دوست محمد مزاری صاحب کو پکڑا گیا ہے, اس کے علاوہ 25 مئی کو جنہوں نے ظلم کیا, جو کچھ بھی ہوا اس میں چونکہ قانون اور ضابطے کے تحت جہاں پر ابھی بھی KP میں اور پنجاب میں چیزیں چل رہی ہیں, تو اگر الیکشن ہوئیں گے اس کے بعد تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی تو بھی قانون کے مطابق ہوگی ہر شے, اور ان کو پورا صفائی کا موقع دیا جائے گا. تو یہ جو ایک بیان کرتے ہیں کہ یہ یوم حساب آئے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ صرف ایک اپنے حمایتیوں کو انٹیکٹ رکھنے کی بات کرتے ہیں. خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ ہم بالکل حقیقی آزادیاں چاہتے ہیں, وہ دیکھیں ہمارا ملک ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پر ہے, اور جو اس وقت دنیا کی پالیٹکس ہے اس میں ہم نے اپنا رول جس طریقے کا اپنایا, ماضی میں ہمیں دنیا نے صرف ایک سیکورٹی اسٹیٹ کی طرح دیکھا, بٹ وٹ عمران خان از پرپوزنگ کہ جو پاکستان کی اہمیت ہے اس کے مطابق ریجنل الائنسز میں ہم جائیں. تو یہ اس لیے یہ جو ان کی جو بات ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ان کو اس طریقے سے پینالائز نہیں کرنا جیسے یہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں. وہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, اور جس کو جو بھی اس کے پاس ایویڈنس ہے وہ لے آئیں گے. اور ان لوگوں نے تو پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے, ابھی بھی یہ پاکستان میں نہیں رہتے. نواز شریف صاحب کے 2 بیٹے ہیں, وہ دونوں کہتے ہیں جی ہم لندن کے شہری ہیں, ان کی بیٹی بھی وہاں پہ چلی گئی ہیں. شہباز صاحب کے بیٹے بزنس سب کچھ وہاں پر ہے. ان کا تو یہ جو آ کے بار بار حکمرانی کرتے تھے اس پر پابندی لگے گی کہ اگر آپ پاکستان میں آپ کے مفادات نہیں ہیں تو پھر آپ پاکستان میں حکمرانی کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈرا دھمکا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو جاسمین ایک چیز میں یہ عرض کروں, یہ جو اتنا بڑا قافلہ ہے, یہ جو پوری پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کو سبسائڈ کر دے گا, احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. الیکشن ریٹن آن دا وال ہیں, کوئی اس سے ہٹ نہیں سکتا, کوئی اس سے پیچھے نہیں جا سکتا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کب اس کا اناؤنس ہوتا ہے, کیونکہ اگر یہ جو لڑکتا ہوا والکینو ہے اگر یہ پنڈی کے نزدیک پہنچ گیا تو کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے میں ابھی بھی اس بات پر کنونس ہوں کہ جیسے ہی یہ کوئی گجرات جہلم کے پاس پہنچے گا کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ آئے گی, اور اس ملک میں ہم آزاد انتخابات دیکھ رہے ہیں. ایک آخری بات کہ 2 ضمنی انتخاب ہوئے, اس میں جو حمزہ کی حکومت تھی پہلے, اور اس میں PTI الیکشن جیتی, یہی الیکشن کمیشن تھا. کراچی میں بھی PTI الیکشن جیتی, یہی الیکشن کمیشن تھا. تو PTI کو اور عوام کو الیکشن لڑنا, ووٹ ڈالنا, ووٹ پر پہرا دینا اس کا طریقہ آ گیا ہے. اس لیے کوئی بھی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو عوام کی ول ہے, جو ان کا مینڈیٹ ہے, اس کے ساتھ کوئی دغا کر سکے. سمیع ابراہیم صاحب, میں لاسٹ آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہتی ہوں. آج کی ٹرانسمیشن ہماری اختتام کی طرف جا رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ٹرانسمیشن ہوگی. جب تک حقیقی آزادی مارچ رہے گی, تجزیے بھی چلتے رہیں گے, خبریں بھی آتی رہیں گی. مجھے ایک خالی یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ اتحادی نکل جائیں؟ خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بھی شاید تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, چاہے چھوٹے ہی اتحادی کیوں نہ ہوں, لیکن حکومت کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نکل گئے تو پھر تو حکومت ویسے ہی فارغ ہو گئی.
جاسمین لوگ تو چھوٹے اتحادیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا تو پیپلز پارٹی اس الائنس سے علیحدہ ہو جائے گی. ابھی بھی جو شہباز شریف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہیں اور سے تو پریشر ان کو آ ہی رہا ہے, لیکن آصف علی زرداری کو یہ سمجھ آ رہی ہے, سندھ ان کے پاس ہے ابھی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیمیج ان کو نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے جہاں پر یہ دیکھا جائے کہ وہ ہر قیمت پر اقتدار برقرار رکھنا چاہتے ہیں. آئی تھنک ہی ول پریس نواز شریف فار دا الیکشن جب وہ دیکھیں گے کہ اب صورتحال بالکل نکل گئی ہے باہر, اور وہ خود اس حکومت کو سب سے پہلے چھوڑیں گے اگر انہوں نے بات نہیں مانی تو. سمیع ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ اپنا تجزیہ دینے کے لیے, ہمارے ساتھ جوائن رہنے کے لیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.